الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم زدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله وجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے دربار میں بندگی، احتیاج یعنی اپنے آپ کو حاجت مند بنانا اللہ کے سامنے، اپنے آپ کو محتاج بتانا اللہ کے سامنے، یہ باتیں اللہ کو بہت پسند ہے. جی ہاں، اور یہی باتیں نبیوں کی زندگی میں ہوتی ہے. وہ ایک ایک بات کے لیے، ایک ایک چیز کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محتاج اور فقیر بتاتے ہیں کہ اللہ میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، انا البائس الفقیر، ہاں میں خوف زدہ ہوں، میں فقیر ہوں، ڈرا ہوا ہوں، آپ کی مدد چاہتا ہوں. ہاں، اس کو انابت کہتے ہیں، دلوں کا رجوع اللہ کی طرف، اللہ کی عظمت کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ اور اللہ سے امیدوں کے ساتھ. اللہ سے امیدوار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے بہت بشارتیں دی ہیں، تو بشارتیں دے کر امید کیسے نہیں پوری کرے گا؟ اسے کہا وابشروا وعملوا ما یسرکم، کہ بشارتیں سنو تاکہ امیدیں پیدا ہو، فضیلتیں سنو تاکہ وعدوں کا یقین پیدا ہو، اور اللہ سے امیدوار رہو. ہاں، اور کوئی امید پوری کرنے والا نہیں ہے اور کوئی مرادوں کو پہنچ دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے. جی ہاں، تو عبادت میں، دعا میں توحید ہوتی ہے. ایک ہی ہے پروردگار، اسی کی عبادت کی جائے گی، اسی سے مانگا جائے گا، اور وہ مانگنے والوں سے خوش. اللہ تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش، نہ مانگنے والوں سے ناراض. کہ مانگنے والے بنو، کہ مانگا اللہ سے کہ ملا اللہ سے، مانگا اللہ سے کہ ملا اللہ سے. ہاں، نہ کسی سے مانگا جائے گا نہ کوئی دے گا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. کہ اللہ آپ نہیں دیں گے تو کوئی نہیں دے سکتا، آپ روک دیں گے تو کوئی دے نہیں سکتا، آپ دیں گے تو کوئی روک نہیں سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کر اپنی حاجتوں کو مانگنا چاہیے. ہاں، اس نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. دعا مانگنے کے لیے حکم دیا ہے، ادعونی، مجھ سے مانگا کرو، مجھے پکارا کرو، استجب لکم، میں قبول کروں گا، تمہاری پکار کا جواب بھی دوں گا. ہاں، تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رافت اور رحمت سے متوجہ ہے. ہاں، رافت اور رحمت اللہ کی صفت ہے. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بندوں اپنے امت پر رؤوف الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو رؤوف الرحیم ہے. رافت بھی ہے، رحمت بھی ہے اللہ کی طرف. اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہو، اللہ کی بشارتیں سنو اور اللہ سے امیدوار رہو. ہاں، اللہ تعالیٰ دعا مانگنے والوں سے راضی ہے، نہ مانگنے والوں سے ناخوش ہے. دعا نبیوں کے طریقے کی چیز ہے. دعا نبیوں کے طریقے کی چیز ہے. ان کے پاس دعا ہوتی ہے، دعوت ہوتی ہے، بس. ان کے پاس دنیا کا کوئی سامان نہیں ہوتا، کوئی فوج نہیں، لاؤ لشکر نہیں، کچھ نہیں. ان کے پاس اپنی دعوت، اپنی دعا، اپنی ذمہ داریاں، اپنی دعا، یہی دو چیزیں لے کر وہ آتے ہیں. ہاں، اپنے پیچھے بھی وہ کچھ نہیں چھوڑتے، مال تلکا وغیرہ لے کر کے بھی نہیں آتے، چھوڑ کے بھی نہیں جاتے. ان کے پاس دعوت ہوتی ہے، ان کے پاس دعا ہوتی ہے. ان کی دعاؤں سے بڑے بڑے مسئلے حل ہوتے ہیں. ہاں، ناممکن چیز ان کی دعا سے اللہ بنا دیتے. ایک چیز ممکن نہیں ہے لیکن دعا مانگیے
کہ ہاں دعا قبول ہو جائے گی. اس لیے دعا نبیوں کی سنت ہے، نبیوں کی سنت ہے، اور نبی اپنی تمام حاجتیں دعاؤں کے ذریعے سے اللہ سے پوری کراتے ہیں، اور وہی طریقہ ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ دعا مانگو اور دعا والے بنو. دعا والے بنیں گے عبادت سے، دعا والے بنیں گے عبادت سے، مزاج عبادت کا بنے. ہاں مزاج عبادت کا بنے، کیونکہ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جب وہ عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو مزاج بھی عبادت والا بنانا ہے کہ ہر کام میں اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے، ذمہ داریوں کو بھی بندہ بن کر پوری کرے، ضرورتوں کو بھی بندہ بن کر اللہ سے مانگے. یہ سبق ہے ہمارا، اور اللہ کو یہ پسند ہے. اس لیے اللہ سے مانگا جاوے، انفرادی طور پر بھی مانگا جاوے، اجتماعی طور پر بھی مانگا جاوے. دعا آسمانوں پر جاتی ہے تو ان کا اکرام ہوتا ہے کہ بندوں کی عرضیاں آئی ہے، بندوں کی درخواستیں آئی ہے، تو دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے کہ دعاؤں سے بڑھ کر کسی چیز کا اکرام نہیں ہوتا. تو جو دعائیں اوپر جاتی ہے اس کا اکرام ہوتا ہے. پھر دعا محفوظ بھی ہوتی ہے، مقبول بھی ہوتی ہے. محفوظ مقبول کا مطلب یہ ہے کسی دعا کا نتیجہ ابھی کے ابھی ظاہر کرنا ہے تو اس کی بات کو قبول کر کے اس کو اسی کے وقت نتیجہ دے دیتے کہ یہ لے لو، اور کسی دعا کو محفوظ رکھتے ہیں کہ اس کی مراد دوسرے وقت میں دینی ہے. تو دعا مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے، مردود نہیں ہوتی. یہ یاد رکھو کہ دعا رد ہوتی نہیں ہے. کتنا گنہگار آدمی دعا مانگے مگر وہ دعا عبادت ہے، وہ رد نہیں ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی حکمت کی وجہ سے اللہ اس کی قبولیت ظاہر کرنے میں دیر کرے، اور کبھی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے تو اسی وقت مانگی اسی وقت دے دی. یہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے دعا مانگی کہ فرعون کا ظلم بہت ہو گیا ہے اور یہ آگے نکل گیا ہے، اس لیے اس کے حق میں بد دعا فرمائی، اور ہارون علیہ السلام نے آمین کہی. تو جواب آیا قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعائیں ہم نے قبول کر لی. ان کو دی دی بشارت کہ تمہاری دعا ہم نے قبول کر لی ہے، لیکن دعا کا اثر 40 سال کے بعد ہوا. انہیں فرعون کے ہلاک ہونے کے لیے دعا مانگی تھی، وہ 40 سال کے بعد مرا. یہ ہے تو دعا قبول ہوتی ہے، کبھی اس کا اثر ظاہر کر دیتے ہیں فوراً، اور کبھی اس کا اثر دیر سے کرتے ہیں. تو یہ ہوتی ہے حکمت. ہاں اس لیے اللہ کی حکمت بھی عمل کرتی ہے، اللہ کا فضل بھی عمل کرتا ہے. دونوں کام کرتے ہیں. اللہ کے فضل سے بھی کام ہوتا ہے اور بعض مرتبہ حکمت سے کام ہوتا ہے. تو حکمت بندہ جانتا نہیں ہے، اس لیے وہ پریشان ہوتا ہے. ان کو گھبراؤ مت، حکمت کی وجہ سے کبھی دیر ہوگی، پھر بعد میں اپنے فضل سے تمہاری مراد پوری کر دی جائے گی. خدا گر با حکمت میں بندر دارے کشایت با فضل داری دی گرے. جو کہا کہ خدا گر با حکمت میں بندر دارے کشایت با فضل داری دی گرے، کہ اللہ نے حکمت سے اگر کوئی دروازہ بند بھی کر دیا ہے تو گھبراؤ مت، یہ دروازہ حکمت سے بند ہوا ہے، اب فضل سے دوسرا دروازہ کھلنے والا ہے. کیونکہ اللہ کے خزانے دینے کے لیے ہے، سمیٹنے کے لیے نہیں ہے. ہاں سمیٹنے کے لیے نہیں ہے. دنیا کے اداروں میں سمیٹا جاتا ہے، لاؤ لاؤ لاؤ. اللہ کے ہاں سمیٹنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں تو دینا ہی دینا ہے. جتنے خزانے ہیں سب بندوں کے لیے، جتنے خزانے ہیں سب مخلوق کے لیے. کہ خزانے میں نے اپنی مخلوق کے لیے ہی رکھے ہیں. من قدم خلقتا سودے کنم بلکہ تابر بندگاں جو دے کنم. کیوں کہا
کہ من نہ کردم خلقتا شودے کنم بلکہ تابر بندگاں جو دے کنم، میں نے مخلوق اس لیے نہیں بنائی ہے کہ میں ان سے فائدہ اٹھاؤں۔ ہاں، دنیا کے راجا، دنیا کے بادشاہ اپنی پبلک کی وجہ سے بڑے ہوتے ہیں، اللہ اپنے مخلوق کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا کہ مخلوق ہے اس لیے بڑا نہیں۔ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ تو بڑا ہے ہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اس کی تعریف کسی کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ تو اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے اور اللہ اپنی ذات میں کریم ہے۔ ہاں، کریم ہے، ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے اپنا کرم ظاہر کرنے کے لیے کہ مخلوق کو میں پیدا کروں اور یہ مخلوق میں احتیاج اور حاجت مند ہے، ان پر اپنا کرم کرنا ہے۔ تو ہاتھی کو ہاتھی کے حساب سے اور چونٹی کو چونٹی کے حساب سے، یہ کرم ہے کہ چونٹی کو چونٹی کے حساب سے، ہاتھی کو ہاتھی کے حساب سے دینا ہی دینا ہے، لینا نہیں ہے، دینا ہی دینا ہے، لینا ہی لینا ہی ہے۔ اس لیے کہا کہ کوئی بھی اللہ سے نا امیدوار نہ بنے، امیدوار رہو، ابشروا وعملوا ما یسرکم، بشارت سنا کرو اور اللہ سے امیدوار رہا کرو ایسے حالات کے کہ اللہ ایسے حالات لائے گا جو تمہیں خوش کر دیں گے۔ ٹھیک ہے کہ ابشروا وعملوا ما یسرکم، ہاں، امیدوار رہو، اللہ ایسے حالات لائیں گے کہ جو تمہیں خوش کر دیں گے۔ صحابہ کرام بہت پریشان تھے تو انہوں نے شکایت کی تھی کہ پیٹ بھر کر روٹی بھی نہیں ملتی، رات دن خوف میں گزرتا ہے، رات میں بھی خوف، دن میں بھی خوف، تو بہت تنگی ہے، آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ آپ ہماری پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ سے مدد کیوں نہیں اترواتے؟ تو ان کو سمجھا دیا گیا ہاں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تم اللہ کی بشارتیں سنو، اللہ سے امیدوار رہو، وَعَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، کہ امیدوار رہو ایسے حالات کے کہ جو اللہ تمہیں خوش کر دیں گے۔ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، تمہاری فقیری اور محتاجی کا مجھے اندیشہ نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے فضل سے تمہارے پر دنیا پھیلا دے گا، دنیا کی نعمتیں پھیلا دے گا۔ ہاں، یہ کہا تو یہ اللہ کی ترتیب ہے میرے دوستوں کہ اللہ کے جتنے خزانے ہیں وہ سب دینے کے لیے ہے، لینے کے لیے کچھ نہیں۔ ہاں، بندے کیا دیں گے؟ سب کو اللہ نے فقیر اور محتاج کہا ہے کہ یہ سب فقیر ہیں، محتاج ہیں، یہ مجھے کیا دیں گے؟ ہاں، کہ تم سب فقیر ہو، تم سب فقیر ہو، انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، تو فقیروں سے کیا لینا؟ اس لیے اللہ کی ذات غنی ہے اور اللہ کی ذات کریم ہے، اس لیے اس نے اپنے سے لینے کے لیے دعاؤں کے دروازے کھول دیے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے دعا مانگا کرو، میں دعا قبول کیا کروں گا۔ ہاں، اس لیے نبیوں کی دعا نبیوں کے راستے کی چیز ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ دعا کہ یہ تو نبیوں کے راستے کی چیز ہے۔ ہاں، کہ دعا نبیوں کے راستے کی چیز ہونے کی وجہ سے نبیوں کے راستے پر زندگی ڈالی جائے اور نبیوں کے راستے پر زندگی ڈال کے پھر دعا مانگی جائے، پھر دیکھو دعا کیا کام کرے گی۔ ہاں، دعا کتنا کام کرے گی وہ پتہ چلے گا۔ کوئی لمبی دعائیں نہیں ہوتی نبیوں کی۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، جب وہ مصر سے بھاگے ہیں، ان کے قتل کے وارنٹ چھوٹے تو وہ مصر سے بھاگی اور شعیب علیہ السلام کے علاقے میں آئے، مدین کے علاقے میں، وہاں کوئی پہچان نہیں تھی، جنگل ہے، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، تو اس میں انہوں نے لوگوں کو مدد کی پانی پلانے والوں کو، اور کیونکہ یہ اخلاق ہوتے ہیں نبیوں کے، نبوت ظاہر ہونے سے پہلے اخلاق ہوتے ہیں، نبوت ظاہر ہونے کے بعد بھی اخلاق ہوتے ہیں، نبی ہیں، لوگ پانی پلا رہے ہیں، تو جو لوگ پانی پلانے میں کمزور تھے ان کو پانی پلانے میں مدد دی موسیٰ علیہ السلام نے، اور آئے ہیں بھاگے ہوئے، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کچھ نہیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا ہے ان کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار جو خیر بھی تیری طرف سے آوے
میں آج اس کا محتاج ہوں اور ہر وقت اس کا محتاج ہوں، تیری خیر کا محتاج ہوں۔ ایک ہی دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بس یہ دعا تھی کہ دروازے کھل گئے، ہاں سارے دروازے کھل گئے۔ ہاں شعیب علیہ السلام کی طرف سے طلب ہی ہوئی تو شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچنا ہوا، ان کے پاس جانا ہوا، پہچان ہوئی، ہاں تو انہوں نے تسلی کر دی کہ اب گھبرانے کی بات نہیں ہے، نجوت من القوم الظالمین، تم کو اللہ نے ظالم قوم سے نجات دے دی ہے، اب تم یہیں رہو گے۔ تو سارے مسائل حل ہو گئے۔ جی ہاں، کسی ملک میں جاویں تو وہاں کی شہریت لینی پڑتی ہے، ہاں ویزے لینے پڑتے ہیں، تو وہ سب ہو گیا کہ ہاں یہاں آپ رہیں گے، 8 سال رہو، 10 سال رہو، تمہاری مرضی ہے۔ جی ہاں، تو لمبی شہریت مل گئی، یہ شادی ہو گئی، مطلب کہ سارے مسائل حل ہو گئے، آخر میں نبوت بھی مل گئی۔ دعا مانگی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ جو بھی خیر آپ کی طرف سے آوے ہے مجھے اس کی حاجت ہے، تو ساری خیر اللہ نے دے دی۔ یہ بات قرآن کریم میں اور اس قسم کے قصے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے اس امت کو سنائے ہیں کہ اس امت کو نبیوں والا کام کرنا ہے۔ ہاں اس لیے ان کو نبیوں کے قصے سنائے ہیں، نبیوں کے حالات سنائے ہیں، نبیوں کے ساتھ نصرتیں مددیں ہوئی ہے وہ بھی بتائی ہے، ہاں اور نبیوں نے جو کام میں برداشت کیا وہ بھی بتایا ہے، تاکہ ان سب کو اکٹھا کر کے اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ پھر جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی اتنی اللہ کی مدد آئے گی۔ یہ قاعدہ ہے کہ المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی۔ تو ہمارا کام ذمہ داری پوری کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے، ہاں اللہ سے مانگنا ہے، اور کوئی دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ ہاں اور دعا کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہوا ہے، ہر حال میں مانگ سکتے ہو، لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے، اجتماعی طور پر انفرادی طور پر۔ ہاں اللہ سے کوئی ٹائم لینا نہیں پڑتا اپنی داد درخواست کے لیے، جیسے دنیا کے بڑوں کے پاس ٹائم لینا پڑتا ہے، وہاں کھلا ہوا ہے، جب چاہو مانگو۔ جی ہاں جب چاہو مانگو، مانگنے سے خوش نہ مانگنے سے ناراض۔ اس لیے اپنا مزاج دعوت والا بھی بنانا ہے تاکہ بندگی کا حق ادا ہو جائے، کیونکہ دعوت بندگی کے حقوق ادا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہاں اللہ دعوت دیتے ہیں عبادت کی اور بندگی کی، تاکہ بندگی کے حقوق ادا ہو جائیں، پھر حق ادا کر کے اپنی محنت مزدوری مانگی جائے۔ ہاں محنت مزدوری مانگی جائے، محنت کرنے والے کی مزدوری ہوتی ہے، اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ تو اللہ نے وعدے کیے ہیں مزدوری دینے کے لیے، جی ہاں یہ کرو گے تو ہم یہ دیں گے، یہ کرو گے، فضائل میں سارے وعدے ہیں۔ تو وعدے ذکر کیے ہیں کہ تمہارے عملوں پر ہم یہ دیں گے، تم عمل کر کے خوش رہو، اللہ وعدہ پورا کرے گا، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس لیے عمل کر کے خوش رہو اور عمل کر کے اللہ سے مانگا کرو۔ تو ہمارا کام ہے عمل کرنا اور اللہ سے مانگنا، اس کو دعا کہتے ہیں۔ دعا ہر وقت مانگی جا سکتی ہے، ہر حال میں مانگی جا سکتی ہے، ہاں لیکن اس کے طریقے ہیں، اس طریقے سے مانگی جائے تو وہ زیادہ قابل قبول ہے۔ ہمارے نبی نے ہم کو طریقے بتائے ہیں، جی ہاں دعاؤں کے، کہ دعا مانگنی ہے تو کس طرح مانگنی ہے، کہ ایک تو یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ دعا ضرور قبول ہوگی، چاہے اس کا اثر دیر سے ظاہر ہو یا جلدی، لیکن دعا قبول ضرور ہوگی۔ دعا محفوظ رہتی ہے، مقبول ہوتی ہے، اس لیے دعا کی قبولیت کے بارے میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ دعا مقبول ہوتی ہے اللہ کے ہاں۔ تو اس لیے یقین کے ساتھ دعا مانگی جاوے، ہاں کہ اللہ نے حکم دیا ہے دعا مانگنے کا، وعدہ کیا ہے قبول کرنے کا، تو یقین کے ساتھ مانگی جاوے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مانگی جاوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ حضرت شیخ فضائل قرآن میں لکھا ہے اس کو، قرآن والی دعا میں، کہ دعا مانگنے کی یہ طریقہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، ہاں
رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، اپنی اور امت کے لیے معافی کی درخواست کی جائے، مغفرت کی، اور پھر مراد مانگی جائے۔ یہ طریقہ اس میں لکھا ہے فضائل قرآن میں دعا مانگنے کا، یہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ جی ہاں، فضائل کی چیزوں کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنا، یہی تیسرے نمبر کا علم ذکر کا یہی مطلب ہے۔ خالی پھرنا کافی نہیں ہے، کسی بھی چیز کا پھرنا کافی نہیں ہے۔ ہلکا ہل کھیت میں پھیرے اور چلے کوئی کافی نہیں ہے، چکی چلے کوئی کافی نہیں، بلکہ کچھ کرنا پڑتا ہے حرکت کے ساتھ۔ ہاں، قاعدہ ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں دی گئی ہیں کہ اپنی حرکتوں میں، اپنی محنتوں میں ان چیزوں کو لاؤ۔ تو حضرت شیخ نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جائے، اور مومنوں کے لیے اپنے لیے مغفرت کی دعا کی جائے، اور اس کے بعد مراد بھی مانگی جائے اللہ سے، دنیا بھی مانگی جائے، دنیا کی خیر مانگی جائے، آخرت کی خیر مانگی جائے، کہ ہاں اللہ کی رضا مانگی جائے۔ تو یہ چیزیں، یہ طریقہ یہ دعا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو دعا مانگنے کا عادی بناویں۔ خالی اجتماع میں دعا ہو جائے وہ تو سکھانے کے لیے ہے، یہ اجتماع میں دعا سیکھی ہے۔ تو اب اپنی انفرادی ضرورتوں میں، دینی دنیاوی ضرورتوں میں اللہ سے مانگنے کا اپنے آپ کو عادی بھی بناویں، اور دعا کو اپنا سہارا سمجھے۔ مسلمان کے لیے دعا اس کا ہتھیار ہے، دعا ہتھیار ہے۔ کوئی خطرے کی چیز ہو گئی تو آدمی ہتھیار گھر میں سامنے نکل آیا، پیچھے نکل آیا تو لاٹھی ڈال کرو۔ تو اس طرح مسلمان پر حالات آتے ہیں، تو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ نے دعائیں دی ہے کہ دعاؤں سے مرادیں بھی پوری ہوتی ہے، دعاؤں سے بلائیں بھی ٹلتی ہے، دعاؤں سے بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، دعاؤں سے محتاجی بھی ختم ہو جاتی ہے، تو پریشانیاں بھی ختم ہوتی ہے دعاؤں سے، اور راحتیں بھی آتی ہے بس دعاؤں سے۔ جی ہاں، دعا کا بڑا دروازہ ہے اللہ کے عطاؤں کا، تو وہ اللہ نے کھولا رکھا ہے۔ جی ہاں، اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اسے دعا مانگنی ہے، مانگو دعا اللہ سے۔